وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قیامت آیت نمبر 19-20۔ آج کا موضوع، کیا ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اس دن انسان ان اعمال سے خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات اپنی موت کے بعد پیچھے چھوڑے تھے۔ بل الانسان على نفسه بصیرہ۔ بلکہ انسان اپنے احوال نفس پر خود ہی آگاہ ہوگا۔ ولو القى معاذیرہ۔ اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اے حبیب، آپ قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں نزول وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ بے شک اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ پھر جب ہم اسے زبان جبریل سے پڑھ چکیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں۔ سامعین کرام، سورہ قیامت آیت نمبر 19۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا مطلب سمجھا دینا، بیان۔ اور یہ مضمون جاری تھا سامعین کرام، اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے اور اس کا بیان ہو رہا تھا۔ تو گزشتہ سبق تو یہی تھا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب میں اس کو آپ پہ پڑھ دوں تو پھر آپ اس کی پیروی کیجئے۔ اور آج کا جو سبق ہے ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی بلکہ بہت سی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت یا قرآن کے الفاظ، نہ صرف قرآن کے الفاظ یعنی قرآن نازل فرمایا ہے، یہ تو خیر لوح محفوظ سے جو بھی ہے، لیکن اس کی جو وضاحت ہے، جو بیان ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، یعنی اس کا مفہوم۔ آپ دیکھیں، ایک بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم عام طور پہ کسی سے بات چیت ہو رہی ہے تو کوئی اس کا کچھ مفہوم لیتا ہے، کوئی اس کا کچھ مفہوم لیتا ہے۔ عام طور پہ یہ ایک سادہ سی بات ہے، میں یہ سمجھا، میں یہ سمجھا، نہیں، اس کو سمجھا دینا بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، یعنی اس کا صحیح مفہوم جو ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک دو باتیں یہ ہیں وضاحت کے لیے کہ ایک تو دیکھیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان میرے ذمہ ہے، تو وہ پھر اب قرآن میں تو نہیں ہے،
یعنی جس طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے یا جو الفاظ ہیں وہ تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے سامنے تو صرف قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اور جو ان کے افعال ہیں، یہ اصل میں یہ ہے. یعنی دیکھیں، قرآن کی تشریح حضور کے عمل سے، قول اور عمل سے ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی ساری زندگی، میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ امی عائشہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، امی جان ہمیں یہ بتائیے کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے. انہوں نے واپس سائل سے سوال کیا کہ اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا پڑھا ہے. تو کان خلقہ القرآن، انہوں نے جواب دیا کہ ان کے اخلاق تو قرآن تھے. تو بہرحال حضور، یہ ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. قرآن کی عملی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. قرآن کو اگر آپ یعنی عمل کی شکل دیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس میں آپ کو یہ بات نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ احادیث کو یا حضور کے جو سنت مبارکہ ہے اس کو معاذ اللہ اہمیت نہیں دیتے کہ یہ تو قرآن میں نہیں ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ نہیں. جو حضور کی زندگی ہے، ان کا قول اور فعل، یہ سارا قرآن ہے. اور میں تھوڑا سا مختصر کر کے کہوں تو بات یہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کو اگر عملی شکل میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل ہے، یعنی ان کی سنت مبارکہ اور جو کچھ انہوں نے فرمایا، تو یہ عملی طور پہ قرآن ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس کو ذرا بہتر ہوگا. اچھا، اب یعنی جو مضمون ہے وہ اب یہ آخرت کا دوبارہ مضمون شروع ہو رہا ہے. کلا بل تحبون العاجلہ. اس کی اگر میں آپ کو تھوڑا سا یعنی اس سے پہلے تو قیامتی کا مضمون تھا، اور سورہ جو ہے سورہ قیامتی ہے. تو اب یہ وہ سارا تصور یعنی آخرت پہ ایمان نہ رکھنا، یہ زندگی میں خسارے کا باعث بنتی ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کب ہوگا. تو یہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ یعنی یعنی جس بنا جو ہے قرآن کی نفی کی جاتی ہے یا یوم آخرت کی نفی کی جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ، اور یہ میں ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان کر دوں سامعین کرام کہ آج یعنی امت مسلمہ اس یعنی اس کے عقیدے میں فرق آ گیا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، صدیوں کا معاملہ ہے کہ روز قیامت سے ہمارا ایمان اٹھ گیا ہے، ہمارا یقین آ گیا ہے دنیا پر. دنیا جو جلدی ہے، جو جلدی، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی ملنے والی ہے، لیکن اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا. لیکن آج جو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جس ہجوم میں رہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ اس کا تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہ تو توحید پر ایمان ہے، یقین ہے اللہ کی توحید پر، نہ رسالت کے پیغام پر یقین ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے ہمارا کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ دیکھیں یعنی قرآن کے جو مباحث ہیں اس کے تو بنیاد 3 عقیدے ہیں، عقائد ہیں: توحید، رسالت، آخرت. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ عملی طور پہ ہم اس میں سے ایک بھی نہیں مانتے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ جو نئے میرے سننے والے ہیں ان کو ذرا تعجب لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ یعنی ایسا ہی ہے. اچھا، اب ہے کیا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی ہمارا عقیدہ ہے کیا، پھر اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے توحید، رسالت، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے.
ہمارا عقیدہ صرف اور صرف دنیا پر ہے۔ دیکھیں عقیدہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ عقیدہ تو ہم نے ایک چیز خاص سمجھ لیا ہے، لیکن نہیں، عقیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یقین، کہ جس یقین کی بنا آپ زندگی گزار رہے ہو وہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اب وہ قرآن سے لیا گیا ہے یا شیطان سے، وہ ایک الگ بات ہے۔ شیطان جو ہے ہمیں دنیا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ پھر ہمارا نفس امارہ ہے، پھر جو ماحول ہے ہمارا، یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ شیطانی سلسلہ ہے۔ یعنی جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم، یہ ایک رحمانی معاشرہ نہیں ہے، یہ شیطانی معاشرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں زیادہ تعجب کی ضرورت نہیں ہے، اصل مرض کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اصل مرض کیا ہے۔ اصل مرض ہمارا یہ ہے کہ حب دنیا کی محبت میں ہم گرفتار ہیں، دنیا کی کامیابی کو ہم اپنی اصل کامیابی سمجھتے ہیں، اس کے نقصان کو ہم اپنا اصل نقصان سمجھتے ہیں۔ پھر سارا کا سارا یقین جو ہے ہمارا ظاہری دنیا پر ہے، دنیا اور دنیا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ تو ہم سننا چاہتے ہیں اور نہ تو سنتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں۔ اب ہمارا جو مسئلہ ہے، دیکھیں ہم تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں نا، تو روز قیامت سے ہم عملاً انکاری ہیں، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اور کہنی بھی پڑتی ہے اور کہتا بھی رہوں گا کہ جو آپ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم عقیدہ آخرت کے ماننے والے نہیں ہیں، عملی طور پہ، زبانی طور پہ تو ہیں لیکن عملی طور پہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ حب دنیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، حب دنیا جو ہے تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ حب دنیا ہے۔ دیکھیں دو محبتیں ہیں، ایک تو اللہ کی محبت ہے، ایک دنیا کی محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت میں تو ہمارا دل گرفتار نہیں ہے، عشق محمد میں تو ہمارا دل گرفتار نہیں ہے۔ ہمارا دل تو آپ دیکھ لیں دنیا کی محبت ہے، دنیا میں پھر سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات ہے، اور پھر آپ کے جو قریبی رشتے ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، اولاد ہے، اور پھر آپ کے جو دیگر وہ ہیں محبتیں، اس کی قرآن نے تفصیل کی بھی ہے۔ تو یہ چیز ہماری محبت کا مرکز ہے، اس کے علاوہ زندگی گزارنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، زندگی اصل میں تو زندگی اللہ کی محبت سے آباد ہوتی ہے، اور ہمارا دل جو ہے دنیا کی محبت سے آباد ہے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یعنی اس کا مرض کیا ہے، روز قیامت کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کلا بل تحبون العاجلۃ، بلکہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو۔ عاجلہ کا مطلب جلدی حاصل ہونے والی چیز۔ لیکن اگر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ یعنی اس کی اگر ہم اس پہ بات کریں کہ عاجلہ، آخرت، دنیا، دنا، نزدیک، اور آخرت آخر، یعنی جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ آج اور کل، تو اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یعنی قرآن کے حساب سے، کہ آخرت کو تو ہم یعنی دور سمجھتے ہیں، لیکن یہ دور نہیں ہے بلکہ قریب ہے۔ اس کے بعد نوٹ کر لیں، اور یہ جلدی ہو سکتا ہے دنیا کے کسی فیصلے یا کام کرنے کے نتائج آپ کو بعد میں ملیں، لیکن جب آپ دنیا کی محبت کو دل میں رکھنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے داغدار ہو جاتا ہے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں سامعین کرام کہ آخرت یعنی ادھار نہیں ہے،
اگر آپ اللہ سے محبت کریں گے تو یہ سودا ادھار نہیں ہے، اس کے فوری طور پر یعنی آپ کو جو ہے وہ اثرات ملنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ توجہ سے میری بات سن رہے ہیں نا؟ میں آپ کو دوبارہ عرض کرتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ کل ہے، ہاں اس کے یعنی مکمل نتائج تو ہم روز قیامت، ابھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے، روز قیامت اس کے مکمل نتیجہ ہمیں پتہ چلے گا، لیکن میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس بات کو اچھی طرح سوچ لیں، سمجھ لیں کہ اللہ کی محبت کو آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اللہ سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ فوری طور پر شروع ہو جائے گا دنیا میں، فوری طور پر، یعنی آپ کا خیال آیا اور اس کے اثرات شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیسے؟ دیکھیں، ایک تو نیک خیالات اور برے خیالات کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ برے کا تو میں تذکرہ نہیں کر رہا، میں اچھا خیال دنیا میں گزارنے کی نیت اگر آپ نے اللہ کو بنا لیا اور آپ کے ہر کام میں للہیت آ گئی تو اس کے اثرات براہ راست آپ کے روح، اور روح پھر اثر ڈالتی ہے جسم پر۔ جیسا کہ یہ بات تھوڑی سی وہ ہو جائے گی، تھوڑی سی پیچیدہ ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ سمجھ لیں گے۔ روحانی یعنی ایک مقولہ ہے کہ ارواحنا اجسادنا اجسادنا ارواحنا، ہماری روح جو ہے وہ جسم ہے ہمارا اور جسم ہماری روح ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دونوں ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں۔ اگر روح پریشان ہے تو آپ بھی پریشان ہوں گے، روح مطمئن ہے تو آپ کا جسم بھی مطمئن رہے گا، اور یہ اطمینان قلب جو ہے اس کا تعلق تو آپ فوراً یعنی محسوس کر لیتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر بھی آپ کو ایک خوشی، طمانینت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں، عزم کر لیتے ہیں، تو آپ کی روح کو ایک طمانینت محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھو، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، یہ تو بڑی یعنی تھوڑی سی اس میں باریکات ہیں، لیکن اگر آپ کی توجہ ہو تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اگر آپ نے زندگی گزارنے کی نیت اللہ کو بنا لیا، یعنی اللہ آپ کی منزل بن گئی اور اللہ کے راستے پر چلنے کا آپ نے عزم کر لیا محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے مطابق، اب یہ ہے کہ روح آپ کی شاد و آباد ہو جائے گی۔ اب اللہ کے آپ ذاکر بن گئے، اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو جملہ بتا رہا ہوں، اس کی آپ پوچھ سکتے ہیں پھر۔ آپ عملی طور پہ ذاکر ہو گئے۔ ذاکر اللہ کو یاد کرنے والا جو ہے وہ ذاکر ہے۔ جب آپ ذکر کی روش اختیار کرتے ہیں تو آپ کو دل کو چین ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، اب ایک فوری طور پر اثر، یعنی یہ اتنا فوری اثر ہوتا ہے سامعین کرام کہ آپ تائب ہو جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ میں قرآن کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا۔ جب آپ اللہ کو منزل بنا کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، غلط طرز عمل سے، غلط مقاصد سے تائب ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو آپ کی روح کو ایک طمانینت مل جاتی ہے۔ جو آپ اس راستے میں بڑھتے جاتے ہیں، آپ کی زندگی ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب اللہ تعالیٰ آپ کا مولا بن گیا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ آپ کا دوست بن گیا، اللہ آپ کا مددگار بن گیا، اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز بن گیا۔ اب یہ فوری اثرات ہیں۔ هو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ الیس اللہ بکاف عبدہ،
کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ وہ فوری اثرات ہیں جو جلدی بڑے یعنی فوراً شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مولا بن جاتا ہے. او ہو سبحان اللہ، آقا مولا. تو یہ دیکھیں یہ جلدی ہے. پھر میں آپ کو قرآن میں بہت تفصیل سے یہ بات ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں نا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، میرے خیال سے سورہ زمر کی یہ آیت ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکوکار ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، دنیا میں بھلائی. پھر یمتعکم متاعا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا. یہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں آیت. استغفروا ربکم، اللہ سے معافی مانگو غلط مقاصد کی، غلط طرز عمل کی، غلط راستے پر چلنے کی. استغفروا، معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی طرف اپنا رخ پھیر لو زندگی کا. تو کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسن، تمہیں ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ دے گا. الی اجل مسمى، ایک معین وقت تک. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ہر صاحب فضیلت کو اس کی معراج تک پہنچا دے گا. اب یہ ہے نا کہ نہ تو قرآنی آیات پر ہمارا ایمان ہے، نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ رسالت کے پیغام پر، نہ آخرت پر. تو یہ سارے مضامین عام طور پہ ہماری خالی از دلچسپی ہیں. کیوں کہ کلا بل تحبون العاجلہ، کیونکہ تم تو دنیا کے طالب ہو. جلدی، اب جلدی ہے تو نہیں، اور نہ آپ کو کچھ حاصل ہونا ہے. ساری دنیا اکیلے ایک انسان کی ہو جائے تو وہ تو اگر کاغذوں میں ہوگی تو ہوگی، ورنہ تو نہ اتنے پیسے اپنے پاس رکھ سکے گا. بینکوں میں ہوں گے وہ اس کے صرف نام پر ہوں گے. میت، جب یہ میت کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا انسان، یعنی اس دنیا سے اس کا رابطہ کٹ جائے گا، تو وہ ختم ہوگی اس کی ملکیت. یہ کچھ لے جا تھوڑی سکتا ہے. حاصل واصل کچھ بھی نہیں ہونا سامنے کرام اس دنیا سے، کچھ بھی حاصل نہیں. نہ آپ کا، نہ بیوی آپ کی ہے، نہ شوہر آپ کا ہے، نہ اولاد آپ کی ہے، نہ گھر آپ کا ہے، نہ آپ کے کاروبار آپ کے ہیں، نہ آپ کے یہ جائیدادیں آپ کی ہیں. کچھ بھی آپ کا نہیں ہے. وہ خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے، اور کفن آپ کو قبر میں، یعنی ایک کفن آپ کو دیا جائے گا، اور پھر وہ کفن بھی بوسیدہ ہو کے پھٹ جائے گا، جس طرح کے جو بھی ہے. تو ایک بات یہاں، یعنی اللہ تعالیٰ یوم قیامت کے انکار کی وجہ بیان کر رہے ہیں. کس کے؟ ہمارے. ہم نے انکار کیا ہوا ہے، اور ہمارا مرض اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے. کلا بل تحبون العاجلہ، تم عاجلہ، جلدی ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو. عاجلہ، جلدی پسند، تم جلد باز ہو. وکان الانسان عجولا، انسان جو ہے وہ جلد باز ہے. لیکن عقل بھی تو ہے. یہ ساری باتیں تو ہیں لیکن عقل بھی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے نا. اب یہ مثال کے طور پہ آپ کو دنیا کا مالک بنا دیا جائے تو کیا 2 روز کے لیے ہوگا وہ؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شدید ہوگا. جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب وہ جہنم میں کتنا رہیں گے؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے رہیں گے اس میں، جہنم میں. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. کلا بل تحبون العاجلہ، تم عاجلہ، جلد پسند ہو. اس کا دیکھیں آیت کا نچوڑ یا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جلدی تو ٹھیک ہے، جلدی کرنی چاہیے، لیکن نیک کام میں جلدی کرنی. اللہ کو منزل بنانے میں جلدی کرنی چاہیے. اللہ کو اپنی محبت کا مرکز بنانے کے لیے جلدی کرنی چاہیے. روزے
قیامت کے لیے تیاری میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا تو کوئی وقت پتہ نہیں چلتا۔ عاجلہ، تحبون العاجلہ، یعنی ایک دوسرے انداز سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ اگر انسان سوچ سمجھ سے کام نہ لے تو دنیا ہی اس کی محبتوں کا مرکز ہوتی ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، دنیا ہی اس کی محبتوں کا مرکز ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ یعنی آنکھیں بند کر کے وہ ظاہری جو فائدہ نظر آ رہا ہے اس کو لے لیتا ہے، سوچتا اور سمجھتا نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ سوچ سمجھ سے تو ہم عاری ہیں، آج کا مسلمان جو ہے سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا، ویسے تو ساری دنیا نہیں لیتی، لیکن خاص طور پہ دیکھیں مسلمان تو دعوی ایمان تو کرتا ہے نا، کلمہ تو پڑھتا ہے اور رسمی طور پہ نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کا یعنی سوچ سمجھ سے یہ کام نہیں لیتا۔ دین کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا قرآن میں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن حقیقت سے یہ بے خبر ہے، حقیقت سے یہ لوگ بے خبر ہیں۔ تو بہرحال کلا بل تحبون العاجلہ، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ جلدی اگر آپ پسند جلدی کرنی چاہیے نیک اعمال میں، یسارعون فی الخیرات، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان کی ہے اچھے لوگوں کی، یہ نیکی میں جلدی کرتے ہیں۔ یہاں عاجلہ کا ہے نا، آپ جلدی چاہتے ہیں تو آپ کو جلدی اثرات مل جائیں گے۔ آخری الفاظ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اگر آپ دنیا کو پسند یعنی دنیا میں اگر آپ نتائج چاہتے ہیں اچھے اعمال کے، اچھی نیت کے، اچھے یقین کے، تو آپ کو دنیا میں اس کے اثرات ملیں گے، کیونکہ میں نے آیت قرآنی آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی دنیا جو ہے وہ جہنم گزرے گی۔ یہ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اعراض کر لیتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی معیشت میں اس پر تنگ کر دوں گا، اس کا رہنا سہنا، اس کی زندگی میں اس پر اجیرن کر دوں گا۔ تو عاجلہ، اگر آپ دنیا کو دنیاوی فوائد کو عاجلہ قرار دیتے ہیں تو یہ تصور غلط ہے۔ ایک آدمی بہت مالدار ہوگا، پیسے والا ہوگا، آسائشات ہوں گی، لیکن وہ پریشان ہوگا، بہت بڑا بنگلہ، گھر، یہ وہ، گاڑیاں چمکتی دمکتی، لیکن دل کی آپ حالت اس کو دیکھیں تو وہ پریشانی سے لبریز ہوگی۔ یہ مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ان علینا بیانہ کلا بل تحبون العاجلہ۔ ترجمہ سنا دیں، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا مطلب بھی سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو، تحبون العاجلہ۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ثم ان علینا بیانہ، Then upon us is its explanation. كلا بل تحبون العاجلة، Alas, you love the fleeting life. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔